اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر الحمدللہ رب العالمین 1998 میں میٹرک اللہ رب العالمین کے کرم سے فضل سے ہم نے کر لیا۔ 682 نمبر، 700 نہیں آئے، 1000 روپیہ نہیں ملا۔ دادا جان سے بڑا ہم نے رولا ڈالا لیکن نہیں، اور پھر ایف ایس سی میں ہم چلے گئے۔ ایف ایس سی کہاں کی؟ گورنمنٹ ڈگری کالج صادق عباس، ڈیرہ نواب صاحب میں۔ یہ احمد پور شرقیہ سے تھوڑا آگے کر کے ہے، 2-3 کلومیٹر ہے۔ تو ہم یہاں سے جاتے تھے چنی گوٹ چکر سے منٹھار پہ یا ایم نظیر پہ، یا جو بھی بس اویلیبل ہوتی تھی، المدینہ۔ اس زمانے میں منٹھار بہت تیز چلتی تھی اور ہمارا بھی بڑا نیا نیا جوش تھا۔ ایڈمیشن میرا پہلے دن جو کروانے گئے تھے وہ میرے کزن مہتاب حسین رضا، میرے چاچو کے بیٹے، حاجی علادتہ تبسم صاحب کے بیٹے حاجی مہتاب حسین، وہ بھی حاجی ہیں الحمدللہ، حج کر لیا انہوں نے۔ وہ میرے ساتھ گئے تھے میرا ایڈمیشن کروانے۔ پہلے دن انہوں نے میرا وہاں کالج میں جا کے فارم لیا، فل اپ کیا، فیس جو ہوگی وہ پے کی، اور ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ۔ اور اس دن تھوڑا سا پہلے دن ہی ایک عجیب سا واقعہ ہو گیا تھا۔ وہ بیچارے کو کلرک سے بات کر رہے تھے ایڈمیشن کے سلسلے میں۔ کلرک وہ پتہ نہیں عجیب سے پہلے دن ہی وہ غصے میں ہوں گے کلرک صاحب، انہوں نے جی کہا جی دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ، آگے مت ہو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور پھر ایسے ہی نا بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے بہت برا لگا، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم مطلب ٹیبل کے اس طرف کھڑے ہو کے ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا آگے آ کے ہم صرف بات یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کب تک ہمارا نام لسٹ میں آ جائے گا، کیا ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، لسٹ کب لگے گی۔ ظاہر ہے فرسٹ ڈے ہوتا ہے، ایڈمیشنز ابھی ہو رہے تھے۔ تو پہلی دفعہ میں کالج گیا تھا، تو کلرکوں کے اس رویے کی وجہ سے بڑا ہی عجیب فیل ہوا۔ اور میں ابھی تک کلرک صاحبان کے جو رویے ہیں نا، ابھی تک میرے ساتھ ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، کوئی بہتر نہیں ہوئے۔ کوئی ایک دو ہیں جو اچھے بھی ہیں اور بہت بہتر ہیں، مطلب موسٹ آف دی کلرکس جو ابھی تک میں نے فیس کیے ہیں، اور 90% وہ میرے ساتھ یار ان کی کوئی اچھی وہ کیا کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، یا کوئی اچھا ریلیشن نہیں ہو سکا۔ قدرتی بات ہے۔ اور پہلا جو ہمارا رابطہ ہوا تھا کلرک صاحب سے وہ یہ تھا۔ خیر ایڈمیشن ہو گیا، کلاسز کچھ عرصہ بعد شروع ہو گئی۔ جانا آنا ہی بہت بڑا پیشن تھا، بسوں پہ جانا اور فری جانا۔ منٹھار پہ المدینہ پہ بہت تیز چلتی تھی، اور جناب کھڑے ہو کے جانا، اور ایک ہاتھ ڈنڈے اس کے جو لگے ہوتے تھے بسوں کے اندر، اس کو پکڑ کے گیٹ کے اندر کھڑے ہو کے، بہت رش ہوتا تھا نا، بچے بہت ہوتے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا پیشن تھا۔ ایک ٹانگ پہ اور ایک ہاتھ سے پکڑ کے ہم بسوں پہ 25 کلومیٹر دور جاتے تھے۔ وہاں سٹاپ تھا اپنا عباسیہ چوک، وہاں اترتے تھے، اور وہاں ہماری بس کی کالج کی بس آتی تھی اور وہ ہمیں لے کے جاتی تھی۔ اور اکثر جب وہ نہیں بھی کھڑی ہوتی تھی تو ہم 2.5-3 کلومیٹر فاصلہ پیدل ہی چلے جاتے تھے۔ مجھے پیدل چلنے کا بڑا شوق ہے اور اب بھی ہے۔ تو واپسی بھی وہ بس آتی تھی، لیکن میں اکثر پیدل ہی آ جاتا تھا کالج سے نا۔ جب میری کلاسز ختم ہوتی تھی میں واپس آ جاتا تھا پیدل چل کے، اور پیدل چلنا بڑا ہی پیشن تھا میرا۔ اور درمیان میں وہ کینٹ والا راستہ تھا، فوجیوں والا، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھ کے خوش ہونا۔ وہ کبھی جناب دیوار بنا رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں، کبھی بنا رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں۔ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا تھا وہ بھی، اور بڑا اچھا ایک ٹائم تھا۔ اچھا اس دوران یہ ہوا کہ میں بہت کم گو تھا، بولتا نہیں تھا، وہاں کوئی میرے دوست نہیں بنے۔ نئے نئے ہم جوان بھی ہو رہے تھے اور بلوغت کے مراحل میں اب آ گئے تھے، تو ایک پیشن بھی تھا، ایک خوشیاں بھی تھیں، فضا میں خوشبو بھی نظر آتی تھی، محسوس ہوتی تھی۔
گرمی گرمی نہیں لگتی تھی، سردی سردی نہیں لگتی تھی یار، عجیب سا بہترین کچھ ٹائم تھا 1999 میں جب میں نے ایڈمیشن لیا کالج میں۔ اور وہ کالج کے 2 سال گئے ہم کم ہی تھے کیونکہ کلاسز کم ہوتی تھیں، جتنی ہوتی تھی ہم نے اٹینڈ کیا، اور وہاں سب سے بیسٹ ٹیچر جو مجھے لگے وہ تھے اردو کے ٹیچر۔ وہ بہت اچھے تھے، مظہر مسعود صاحب، جناب مظہر مسعود صاحب بہت اچھی اردو پڑھاتے تھے، بہت اچھا ایکسپلین کرتے تھے، اور اردو ادب سے تھوڑا بہت جو لگاؤ ہے اب، تھوڑا بہت ٹائم بھی نہیں ملتا اور پھر انٹرسٹ تھوڑا ہی ہے، وہ جتنا ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور میں یقین کریں کالج جب بھی جاتا تھا صرف ان کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا تھا، مظہر مسعود صاحب کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ موجود ہیں ان کی صحت سلامتی فرمائے، ان سے کافی عرصہ ہو گیا اور درمیان میں کوئی خبر آئی تھی، بہت بیمار ہیں وہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہرحال بہت ہی اچھے ٹیچر تھے۔ اور ایک انگلش کے ٹیچر تھے ایوب عالم صاحب، وہ کلین شیو تھے اور بڑے ہمیں ماڈرن سے نظر آتے تھے اس وقت، وہ بھی اچھے لگتے تھے ہمیں، پڑھاتے بھی ٹھیک ہی تھے، مطلب کہ وہ ٹائم ٹیچروں کے حوالے سے اس طرح کا تھا۔ اور ایک ٹیچر تھے ہمارے، ٹیچرز جو بہت اچھے ہمیں نظر آئے، وہ غوث شاہ صاحب تھے، وہ دوسری کلاس کو اردو پڑھاتے تھے لیکن ہم نے ان سے پڑھا نہیں ہے، صرف ان کو ہم دیکھ کے ہی خوش ہوتے تھے کہ یار یہ بھی اچھے ٹیچر ہیں، اور ان کی جو ایک فضا تھی بنی ہوئی ان کے بارے میں، وہ بھی بہت اچھی بنی ہوئی تھی کہ بہت اچھے ہیں، بڑے ادب والے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں اور یہ وہ، تو ہم ایسے ہی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو 2 سال کے دوران کوئی اتنا زیادہ کسی سے نہ بات چیت کرنی نہ بولنا، وہاں احمد پور کے لڑکے بہت زیادہ تھے، ڈیرہ نواب کے تھے، اور ہم یہاں چنی گوڑ سے جاتے تھے، میری دوستی نہیں ہو سکی کسی سے، میں نے چاہا بھی کر لوں، ایک تیمور لڑکا ہوتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اس سے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہاں وہ جب میں بات کرتا تھا وہ کرتا تھا، لیکن پھر وہ مطلب وہ دوستی نہیں ہو سکی، ہیلو ہائے ہو جاتی تھی کبھی، بس ہیلو ہائے تک ہی رہا سلسلہ۔ یہاں مہان شریف سے ایک لڑکا جاتا تھا وحید، وہ میرا دوست بنا پھر اس کالج کے ٹائم پہ، ویسے 9th 10th میں وہ تھا ہمارے ساتھ، دوسرے سیکشن میں تھا، اور ہماری اس وقت دوستی نہیں ہو سکی تھی کالج میں، کیونکہ اس نے بھی جانا ہوتا تھا اور اکثر ہم بس پہ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ مہان شریف سے پیچھے بس پہ آ رہا ہوتا تھا اور پھر ہم اسی بس پہ سوار ہو جاتے تھے، اور وہ ٹائم اور پھر واپسی کا ٹائم تو یہ اکٹھا ہو جاتا تھا، اور پھر ہماری کچھ کلاسز بھی اکٹھی تھیں۔ میرا خیال ہے اس نے آرٹس کے کچھ سبجیکٹ پہلے رکھے تھے، سائنس کے سبجیکٹس، پھر وہ چینج کر کے کچھ کلاسز اس کی الگ ہو گئی تھیں، تو بہرحال اس سے رہی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ گہری دوستی بھی ہو گئی، اور پھر ایک اچھا ریلیشن ہو گیا تھا اس سے، اور اب بھی وہ کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، کچھ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں وہ آیا تھا، بہاولپور شفٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس سے بات چیت ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے، بڑا اچھا تھا وہ بھی، اور اچھا وہ بھی بڑا ہنساتا تھا اچھا میری زندگی میں جو دوست آئے ہیں، میں خشک طبع انسان شروع سے ہی تھا اور اب بھی، اور مجھے تو بلکہ میری ایک کولیگ ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتی دے، اچھے عہدے پر ہیں، وہ کہتی ہوتی ہے تم مردم بیزار شخص ہو، تمہیں آدمی اور لوگ اور یہ بہت ان سے تم بیزار ہی رہتے ہو، اور تنہائی پسند ہو، اور مطلب کہ ان سے کوئی زیادہ گپ شپ نہیں کرتے لوگوں سے، ارد گرد جو لوگ ہیں، تمہارا حلقہ احباب بھی کوئی اتنا نہیں ہے اور بہت کم ہے، اور جو ہے وہ بھی بس خشک سا ہی، تم خشک ہو اس لیے شاید وہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے قریب جب بھی جو دوست بنے، وہ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ رہی کہ وہ ایک تو شریف تھے، دوسرے نمبر پہ وہ ان کے اندر مزاح کی حس تھی، اور وہ خوش کر دیتے تھے، ہنسا دیتے تھے، اور میری طبیعت بڑی ٹھیک رہتی تھی ان کے ساتھ، مطلب بحال رہتی تھی، اور اب بھی
جو ہمارے قریبی جو دو چار ہیں وہ ان کے اندر لطیفہ گوئی، مزاح کی حس، یہ اچھی باتیں ہیں جس سے میں پھر ایزی رہتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ اچھا، تو یہ ایف ایس سی کا زمانہ تھا، اور اسی دوران شروع سے ہی 6، 7، 8ویں کے دوران سے ہی ایک ہمارے یہاں وہ ہمارے دوستوں بعد میں پھر بن گئے، جاننے والے تھے، خلیل الرحمن میڈیکل سٹور لگایا، وہ اب بھی لگایا ہوا ہے ہمارے گھر کے سامنے جو گلی ہے وہ مڑ کے پھر آگے سامنے کر کے ان کی کوئی دکان تھی، میڈیکل سٹور تھا، تو آتے جاتے پھر اس سے بھی ہیلو ہائی ہوتی رہتی تھی۔ وہ ہم سے 2، 4 سال ہی بڑا ہے، تو وہ میٹرک پہلے کر گیا تھا، 4 سال بڑا ہے، میں 6ٹھی میں تھا وہ میٹرک میں تھا، تو اس سے بھی پھر ہیلو ہائی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ پھر میں ایف ایس سی جب کر گیا اور پھر میرا ڈی وی ایم میں ایڈمیشن ہو گیا تو پھر اور زیادہ بہتر ہو گئی، اس سے ہیلو ہائی جب بھی میں چھٹیوں پہ آتا اس سے ہیلو ہائی رہتی، میڈیکل سٹور پہ آنا اور جانا اور بیٹھنا۔ اور ایون کہ ڈی وی ایم کے بعد ایم ایس سی آنرز کر لی، اور جب میں جاب میں آیا تو پھر جاب بھی میری پہلے 1.5 سال نورپور نورنگا رہی، اور پھر اس کے بعد جب میں چنی گوٹ اپنے ہوم اسٹیشن پہ آیا تو جاب کرنے کے بعد اور جاب ٹائم کے بعد میں پھر زیادہ ٹائم ادھر ہی گھر کے ساتھ ہی تھا، تو گھر میں یا گھر میں ہوتا تھا یا پھر وہاں میڈیکل سٹور پہ ہوتا تھا، تو پھر اس سے ہیلو ہائی بہت زیادہ رہی اور زیادہ بہتر رہی۔ اس کے کچھ پازیٹیو فائدے بھی ہوئے مجھے، اور نیگیٹیوٹی بھی رہی میرے اندر آئی، کیونکہ پھر وہ کچھ ضرورت سے زیادہ وقت وہاں میں نے دیا جس کا نقصان پروفیشنلی ہوا مجھے، وہ پھر آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ تو ابھی ہم ایف ایس سی کر رہے ہیں 1999 اور سن 2000۔ اچھا، اس دوران بڑا جناب ہائپ کریٹ ہوئی کہ یہ 1999 کا سال اس صدی کا آخری سال ہے، یا اگلا سال اس صدی کا آخری سال ہے، یہ ملینیم آف دا ایئر منایا جا رہا تھا، نئی صدی آ رہی ہے، ایک عجیب سا ماحول بنایا بھائی، روز ہی نیا دن آتا ہے اور اس دن بھی نیا دن آ ہی جانا ہے، تو میڈیا پہ بڑا شور اور بڑا سٹریس پیدا کیا ہوا اور عجیب سی ہائپ کریٹ کی ہوئی یار۔ ان چیزوں سے مجھے عجیب، حالانکہ جاوید چودھری صاحب بہت اچھے صحافی ہیں اور ان دنوں میں وہ مشہور ہو رہے تھے، میرا خیال ہے اب مجھے پتہ چلا کہ وہ 1999 میں مشہور ہو رہے تھے، اب 2021 ہے جب ان کے میں کالم سنتا ہوں، وہ بڑے اچھے صحافی ہیں، اور لیکن ان کی میں بات نہیں کر رہا، اوورال صحافت کی میں بات کر رہا ہوں، میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ یار بات کا بتنگڑ ہی بنا دیتے ہیں، اور جس ایشو کو اچھالنا نہیں چاہیے اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، جس ایشو پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس پہ اتنا بات کرتے ہیں کہ عجیب دماغ کی دہی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتی ہے یار۔ صحافی لوگوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی صحافی تک شاید یہ بات پہنچ جائے، کبھی پہنچ جائے، ویسے میری ویڈیوز کم لوگ ہی دیکھتے ہیں میں تو بنا ہی اگلی نسلوں کے لیے رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی اگلی نسل دیکھ لے، موجودہ نسلوں میں سے کچھ اگر دیکھ لیں گے تو میرے لیے اعزاز ہوگا، میرے اپنے بچے ہی دیکھ لیں گے تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں میڈیا والوں سے، نان ایشوز جو ہیں ان پہ بات نہ کی جائے، فضول گوئی نہیں ہونی چاہیے۔ فضول گوئی اپنے لیول پہ تو چلے برداشت ہو جاتی ہے، ایک قوم کے اندر ایک سینیریو پیدا کر دینا، ایک گراؤنڈ بنا دینا اور قوم کو اصل بات سے ہٹا کے کسی اور بات کے اوپر لگا دینا، یار یہ ذرا سوچیں آپ کیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر قوم غلطیوں میں مبتلا ہو رہی ہے، آپ ان کو ان غلطیوں سے ہٹا کے کسی اچھی بات پہ لگانا چاہ رہے ہیں اور اس کا گراؤنڈ بنا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ اور اگر قوم کو اچھے کام میں لگی ہوئی ہے، آپ اس کو وہاں سے ہٹا کے کسی برے کام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لے کے جانا چاہ رہے ہیں لغویات کی طرف، یہ جناب ناچ گانے ڈانس، لڑکیاں عورتیں ٹک ٹاک، ان سے ہم بہت پریشان، ان کو پروموٹ مت کریں، اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔
ایف ایس سی کا زمانہ، جوانی سٹارٹ ہے، بلوغت شروع ہو چکی ہے، فضا خوشبو والی ہے، گرمی گرمی نہیں لگتی، سردی سردی نہیں لگتی، خوشی کا احساس ہے، ٹینشن نام کا بھی پتہ نہیں ہے، ٹینشن کیا ہوتی ہے اس لفظ کا بھی پتہ نہیں۔ اس زمانے میں جناب ایف ایس سی ہم نے اس حالت میں کی، الحمدللہ رب العالمین ایف ایس سی ہو گئی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ بیالوجی کا سیکنڈ پارٹ، ایف ایس سی میں سیکنڈ پارٹ کی جو بیالوجی تھی وہ میں نے سبجیکٹ روک لیا تھا، اور میں نے کہا یار یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے، ٹیوشن مجھے مل نہیں رہی تھی، پڑھائی میری ہو نہیں رہی تھی۔ اچھا اس زمانے میں نے ٹیوشنیں نہیں پڑھی، ایک ٹیچر تھے ہمارے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیمسٹری کے بہت اچھے ٹیچر، استاد پروفیسر جناب اسلم صاحب، وہ ڈیرہ نواب کالج میں پڑھاتے تھے اور تھے چنی گوٹ کے، اور یہاں سے جاتے تھے، اور اکثر ہم اکٹھے بھی چلے جاتے تھے، مطلب ایک بس میں اکٹھے ہو جاتے تھے جاتے آتے ہوئے۔ تو بہت اچھے تھے، وہ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ کیمسٹری انہوں نے مجھے پڑھائی، تھے وہ کیمسٹری کے، اور میری اور میرے والد صاحب کی ریکویسٹ پہ انگلش بھی مجھے تھوڑا بہت پڑھا دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے، بیالوجی بھی تھوڑی بہت ریڈنگ شیڈنگ کروا دیتے تھے، کیونکہ ٹیچر ہی نہیں تھے یہاں پہ۔ فزکس کی ریڈنگ کروا کے اس کا ترجمہ مجھے سمجھا دیتے تھے، حالانکہ وہ اسپیشلسٹ اس میں نہیں تھے، لیکن اور نہ وہ یہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی 10-10 20-20 منٹ ایک سبجیکٹ کو تھوڑا بہت وہ میرے لیے نکال کے مجھے پڑھا سمجھا دیتے تھے، اور ان کی وجہ سے پھر ہم ایف ایس سی کر گئے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، بیالوجی سیکنڈ پارٹ میں نے سبجیکٹ روک لیا، میں نے کہا یار اس کو سپلی میں دوں گا، برڈن کچھ مجھے فیل ہو رہا تھا، وہ میں نے سپلی میں دے دیا۔ تو اس وجہ سے وہ میرا ایک سال اس حوالے سے کہ مجھ پہ برڈن کام تھا، وہ جو میں نے سپلی دیا، اور ایک ہی سبجیکٹ کی میں تھوڑی تھوڑی تیاری شیاری کر کے پھر اس کو دے آیا میں، اور نمبر آ گئے، اور جتنے بھی آ گئے الحمدللہ۔ ایم بی بی ایس میں نہیں ہوئے لیکن ڈی وی ایم کر لیا، شکر اللہ کا، اور اس میں میرے دادا جان نے بہت اہم رول ادا کیا میرے ایڈمیشن میں، پیسے دینے میں، میری اخلاقی تربیت میں۔ اچھا، میرے والد صاحب کی بہت بڑی قربانی، میرے ابو کے دوست تھے ڈاکٹر سید سبطین شاہ صاحب، انہوں نے ان کو مشورہ دیا، وہ اب بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے ضلع پہ آفیسر ہیں، الحمدللہ بہت اچھے آفیسر ہیں۔ وہ اس وقت وہاں ویٹنری آفیسر تھے چنی گوٹ میں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بچے کا اگر ایم بی بی ایس نہیں ہو رہا تو نو پرابلم، آپ اس کو ڈی وی ایم میں داخل کروائیں۔ تو ڈی وی ایم میں ایڈمیشن سید سبطین شاہ صاحب کے مشورے پہ ہوا، میرے ابو نے وہ مشورہ قبول کیا، اور پھر ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ مہربانی کر کے اس کے ایڈمیشن جا کے کروا کے آئیں۔ انہوں نے سر 3 دن کی چھٹی لی، یہاں ایز اے وی او تھے وہاں چنی گوٹ میں، چھٹی لی۔ میرے انکل حاجی اللہ دیتا تبسم صاحب بھی ساتھ ہوئے، میرے سسر جی بھی ہیں، وہی اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات اعلیٰ بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ یہ 2 ہستیاں میری محسن عظیم ہیں، سید سبطین شاہ صاحب اور میرے سسر اور انکل حاجی اللہ دیتا تبسم صاحب، میرے والدین کے بعد۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو میرے محسنین اسی لیول اور اس سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو وہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب ہیں، جو ایم ایس سی آنرز میں بھی میرے سپروائزر تھے، اور اب جب میں 11 سال نوکری کرنے کے بعد اسٹڈی لیو لے کے پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوا ہوں، اور اب مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی مجھے ویکینڈ پہ بریک ملتا ہے تو میں پھر یہ ویڈیوز وغیرہ بنا لیتا ہوں، تو ابھی میرا 3را سال شروع ہے۔ تو یہ پھر ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب ہی ہیں جنہوں نے میری بہت ہیلپ کی، میری بہت گرومنگ کی، میری بہت مجھ پہ بڑی توجہ کی، اور جو کچھ بھی میں پروفیشنلی سیکھ پایا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور مزید جو پرفارم کر رہا ہوں، کروں گا، یہ ان کی خاص عنایت اور توجہ کے سبب ہے۔ اور بھی بہت سارے ٹیچرز ہیں، ان کا ذکر آتا رہے گا گاہے بگاہے، جیسے جیسے وقتاً فوقتاً ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ۔
ماضی میں ایک ٹیچرز جو پرائمری لیول کے ہمارے اور مڈل لیول کے تھے، ان میں ایک ٹیچر کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا، مجھے یاد آ رہے ہیں، استاد نجیب گھوٹیا صاحب. وہ ہمیں اردو بھی پڑھاتے تھے اور ایک آدھا اور سبجیکٹ شاید چھٹی میں اردو ہی پڑھاتے تھے، ساتویں میں بھی. اور اسی طرح استاد لطیف صاحب، یہ دو استاد رہ گئے تھے. خادم ندیم صاحب کا ذکر ہو گیا تھا، اور یہ رہ گیا تھا کہ ہاں ان کے پاس میں نے 8ویں میں کچھ عرصہ ٹیوشن بھی پڑھی، اور وہ ہم ان کے گھر جاتے تھے. اس وقت ان کا گھر کچا تھا، بڑا مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا ان کا گھر. تو وہ پڑھاتے تھے، بڑے سخت ٹیچر تھے. عبد اللطیف صاحب ہمارے بہترین استاد، اللہ ان کو صحت و سلامتی دے. نجیب صاحب بہت اچھے استاد، اللہ ان کو صحت سلامتی دے. وہ کلاس میں ان کا شوق تھا، وہ کلفہ منگوا کے نا وہ کھاتے ہوتے تھے کلاس میں، اور میں ایسے حسرت سے ان کو دیکھتا تھا، یار میں بھی انشاءاللہ جب میرے پاس پیسے آیا کریں گے نا، یا میری جاب ہو جائے گی نا، میں نے بس کلفے ہی کھانے ہیں. ان کو کلفہ کھانے کا بہت شوق تھا. وہ ایک کلاس میں کلفہ کھاتے تھے، ایک دو کلاسیں چھوڑ کے پھر اور کلفہ کھاتے تھے. وہ جو برف والا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں، دودھ اور مکھن اور ملائی والا کلفہ، آئس کریم ٹائپ. تو وہ ان کو بہت پسند تھا. اور پھر ہم گھر میں پھر جا کے ابا جی کو کہتے تھے، سر آج کلفے کا موڈ ہے، اور پھر گھر میں کلفہ منگوایا جاتا تھا اور ہم کھاتے تھے. میرے والدین نے الحمدللہ بہت محنت کی، اور دنیا کی ہر چیز ہمیں پرووائڈ کرنے کی کوشش میں لگے رہے. اللہ ان کو صحت و سلامتی دے. اب یہ پتہ نہیں کون ٹھاٹھا کر رہا ہے اور کون آیا ہوا ہے، اللہ خیر فرمائے. میں دیکھتا ہوں ویڈیو پہ، اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، گیٹ پہ دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اوسرہم.